ذکراللہ کے تعلق سے اللہ کا ذکر کرنا لسانی طور پہ، قلبی طور پہ، اور یہ جو کیفیت ہے اس کے تناظر میں چاہتی ہوں کہ ذکر اللہ پہ آپ تبصرہ فرمائیں، گفتگو فرمائیں، اور شہدائے کربلا، امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقا ہمیں ذکر اللہ میں کس حد تک مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا امتیاز آپا نے جس طریقے سے ابھی نماز کے بارے میں بیان فرمایا، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھو بہت بڑے دن کا ہم اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں آج تک جتنے مارکے ہوئے اس میں سمجھتی ہوں کہ کربلا سے بڑا کوئی مارکہ نہیں ہوا، کہ اگر میں لفظ معراج یوز کروں کسی مارکے کے لیے تو کربلا ان مارکوں کی معراج ہے۔ اب یہاں نماز، جس پہ ابھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ حضرت امام حسین سرکار علیہ السلام کے، میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ باغ کے وہ پھول، کہ ان کو دین کا ستون بھی اس یزیدیت کے آگے کھڑا کرنا تھا اور مومن کی معراج کو بھی قائم کرنا تھا، اور دنیا کو دکھانا تھا کہ آؤ دیکھو ہم ہیں دین کے علمدار، ہم سے سیکھو، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ کے دین کی صحیح تبلیغ کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اطاعت رب اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جن کا دعویٰ حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پہ مبنی ہے۔ بے شک، کیونکہ یزید جو ہے وہ تو اذان سن کے بھی اس کی فوج کا ارمان صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے نواسہ رسول کے خون سے اس جو مٹی ہے اسے سرخ کر دیا جائے۔ اب ذکر کا جو ہم جب ذکر کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث بیان کروں گی، آپ فرماتے ہیں کہ 7 لوگوں پہ جن پہ اللہ اپنے بڑے رحم کی اور رحمت کی اور پیار کی نظر ڈالتا ہے، اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سبحان۔ اب ذکر کی جو کیفیت ہے وہ ذکر زبان سے بھی ہے، ذکر دل سے بھی ہے۔ ہم جب زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اکثر دیکھو کہ ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا دل ذکر کی طرف آتا ہے تو پھر دنیا ہمیں کہیں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، ہم اس دنیا کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہمارا دل ذکر میں اس طرح سے مشغول ہو جاتا ہے کہ دنیا سے مکمل طور پہ غافل ہو جاتا ہے۔ اب وہ وقت ایسا ہے کہ اہل بیت پہ، حضرت امام حسین کے تمام جانثاروں کو یہ بات پتہ ہے کہ ملاقات بہت قریب ہے۔ اور یہ جو دنیاوی ایک مثال دینا چاہوں گی، ہم سب ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ہم ایک پرچہ دے رہے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ جسٹ سپوز کہ 60 سوال ہے اور ٹیچر نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس 60 منٹ ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے ذہن میں یہ ہو اور وہ اعلان کر دے کہ میں نے پرچہ دیا ہے لیکن میں کسی وقت بھی واپس لے لوں گا۔ تو اب اگر یہ بات سوچو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس رب نے جو پرچہ دیا ہے وہ کسی وقت بھی واپس لے لے گا۔ تو یہ جو جانثار کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں حضرت امام حسین کے، یہ تو تیار ہیں ہر وقت، تو وہ بھی یہ لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ نیزوں کی چھاؤں میں ذکر اللہ کر رہے ہیں، جو خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تلاوت کلام پاک پڑھ رہی ہیں، وہ اللہ سے زندگی کی دعا نہیں مانگ رہے، وہ اللہ سے کامیابی کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو صرف احکام الہی کو پورا کرنے میں۔ بے شک، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج چند سانسیں نصیب بھی ہو گئیں تو وہ یزید کی بھیک نہیں چاہیے۔ ہم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، دین ہمارے گھر سے نکلا، ہمارے نانا کی زبان سے نکلا، سبحان اللہ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو ذکر اس وقت ہو رہا ہے وہ اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جا رہی ہے، اور اس دین کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔